یہ بٹ صاحب یہ جو فواد چوسہ والا معاملہ ہے، عمران اسماعیل محمود مولوی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، یہ میرے خیال کل اسلام آباد میں ایک اکٹھ کر رہے ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی تو نہیں جا رہی، کیا حکومت یا پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کو دعوت دی گئی؟ کیا وہ اس میں شریک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کچھ پی ٹی آئی 2 سال سے کر رہی ہے، گیدڑ ببیاں دے رہی ہے، میں یہ بات اب اس لیے کرنے لگا ہوں، یہ ہر دفعہ ایک نئی سٹوری ڈالتے ہیں، فلاں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ کہتے تھے کہ سلیمان آ رہا ہے، عمران کا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ دونوں بیٹے بھی نہ آئے نہ ان کی کوئی بات ہوئی۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ایک نئے ٹریک پہ چڑھتے ہیں، 10 دن دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو پوری پاور دے دیا، ان کو یہ آتھورائز کر دیا ہے جی کہ بھائی آپ نے بات کرنی ہے۔ ان کا جنرل سیکرٹری جو ہے سلمان اکرم راجہ، وہ کہتا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ وہ ایک ان کا کے پی کے میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مجھے حکم مل گیا ہے، اب میں تیاری کر رہا ہوں، جی میں احتجاج کروں گا۔ بات ہے ہونا کچھ بھی نہیں، اچھا جی، یہ آپس میں ایک نہیں ہے، 50 ان کے دھڑے ہیں۔ حکومت دیکھ رہی ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ یہ لوگ پہلے ایک ہو جائے نا، کسی ایک بات پہ آ جائیں، تو حکومت بات ضرور کرنا چاہتی ہے۔ ان کو وہ کیا نام ہے ان کا، جو بیرسٹر گور ہیں، ان کو پی ایم صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں 10 جگہ وہ کہتے ہیں، یہ بول رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں ادھر جا رہا ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، ہم بات نہیں کریں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم مذاکرات نہیں کرتے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ میں ذرا اس پہ سارے عربے موقف لے استعمال لیتا کر لیے ہوں، شفیع جان صاحب تشریف لے ہیں۔ جی جی جی، بات پوری یہ جہاں بھی یہ جو کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی کرے، اگر یہ اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے اور یہ گیدڑ ببکیاں دیں گے، تو ان کا انجام جو 2 سال سے ہو رہا ہے اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے۔ یہ کیا انجام، آپ کیا انجام ہوگا جناب؟ مزید آپ میرے خیال تھریٹ کر رہے ہیں پی انجام یہ ہوگا کہ یہ پھر بھاگتے جائیں گے، ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہم جی ایچ کیوں چلے جائیں، ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ نیتے پولیس والوں کو، انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ میں شفیع جان صاحب تشریف لیں۔ شفیع صاحب مجھے پہلے یہ واضح کر دیں کہ ابھی میں کچھ میسیجز دیکھ رہا تھا سوشل پر بھی، اور کچھ سیاسی لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، کیا یہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ کل یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی فواد چوسہ اینڈ کمپنی جو ایک اکٹھ کر رہے ہیں، اس میں شریک نہیں ہونا؟ جی بالکل، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف نے تو ویسے بھی اس میں شامل نہیں ہونا تھا۔ جہاں تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات ہے، تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ بھی شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ کوئی قومی ڈائلاگ یا مذاکرے کے لیے مل بیٹھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی تو ایک قومی کانفرنس کی تھی کے پی ہاؤس میں، تمام لوگوں کو بلایا، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، تو اگر کوئی ایسا ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اس میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم ڈے 1 سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، جو فریق، جس کو ہم فریق کہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کی سے نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بے اختیار ہیں، یہ بے بس ہیں، تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس ڈائلاگ میں شرکت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری ہم یہ ایک چیز اور آبزرو بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے، جس طرح اسٹریٹ موومنٹ کی جو ہماری تحریک ہے، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور جب بھی اس طرح کے موقع آئے ہیں تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں، ان کو بات چیت کا یاد آ جاتی ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ اگر 8 فروری کی کال آپ نے واپس نہیں لی تو پھر آپ کو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ کے مطابق اور حکومت کے مطابق جو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو آپریشن تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا نشانہ تحریک انصاف تھا، اس پہ یہ مہر لگا رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی جہاں تک بات کی، تو مذاکرات کی بڑی سمپل سے ہماری شرائط ہیں، کچھ بنیادی نکات ہیں جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ اگر ان نکات پہ گورنمنٹ بات کرے گی تو بالکل ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بے بس اور بے اختیار لوگ ہیں، آپ سے ہم بات کیا، آپ کو تو اسائنمنٹ دی گئی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ آپ کرتے ہیں،
تو اس لیے وہ تو آپ کو اس طرح سے فریق مان ہی رہے اور آپ کی بے بسی کا شکوہ بلکہ کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں کی کنٹراڈکشن دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم نے محمود خان اچکزئی کو اختیار دیا وہ بات کرے، کہتے نہیں جی آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم آپ سے بات کیوں کریں؟ تو پھر آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ وہ ایک کہتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک کہتا ہے میں نے احتجاج کرنا ہے، میں نے سڑکوں پہ جانا ہے۔ ایک بات یاد کر لیں، اب آہستہ آہستہ 3 صوبوں میں تو آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی۔ ایک صوبہ ہے جس کے ضمنی الیکشن میں بالکل ان کے خلاف ایک ریفرینڈم آ چکا ہے، 40,000 ووٹوں سے آ رہا ہے، حکومت ان کی، آئی جی ان کا، ساری انتظامیہ ان کا میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتا ہوں کہ وہ یہی سہیل افریدی نے اعلان کیا 2 دن پہلے وہاں جلسہ کر کے، سن لو آفیسروں، کسی نے کوئی بےایمانی کی تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب بےایمانی نہیں ہوئی۔ اب یہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کبھی کہہ رہے تھے وہ عمران کے بیٹے آ رہے ہیں، آپ روک کے دکھائیے، ہم نے کہا بھائی وہ آ جائیں، وہ آئیں گے ہی نہیں، آپ سے ملیں گے ہی نہیں۔ اب دوسری بات ہے اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ رویہ آپ نے رکھا ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے 9 مئی کیا ہوا ہے، 26 نومبر کیا ہوا ہے، بٹ صاحب ذرا ساتھ ہے نا، یہ 2-4 چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کر دی۔ شفیع جان صاحب، آپ لاہور بھی آئے اب سی ایم کے ساتھ، اب آپ سندھ بھی جا رہے ہیں، تو وہاں سندھ حکومت تو آپ کو ویلکم بھی کر رہی ہے اور شاید ملاقات کی دعوت بھی دے رہی ہے، تو کیا سی ایم آفریدی جو ہیں وہ اگر سندھ سرکار بلاتی ہے تو ملاقات کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اچکزئی صاحب کا تحریک تحفظ عین پاکستان اور آپ کا پی ٹی آئی کا اسٹریٹ موومنٹ کا معاملہ ہے، یہ دونوں متضاد نہیں ہیں؟ ایک طرف اچکزئی صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان خوش آئند کہتی ہے، مذاکرات کو ایک اعلامیہ جاری کرتی ہے، آپ کی پارٹی سی ایم آفریدی صاحب وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں، تو 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دونوں کا ذرا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور جہاں تک اچکزئی صاحب کی بات ہے یا مذاکرات کی بات ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے، تو اچکزئی صاحب کے ساتھ میں نے شروع میں آپ کو جامی صاحب بتا دیا ہے کہ ہم کچھ نکات پہ ان کے ساتھ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرے گی تو اچکزئی صاحب کو کمپلیٹلی اختیار بھی ہے، ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ وہ بات کریں۔ جو نکات ہیں وہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو چھڑایا گیا ہے، جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کی واپسی پہ اگر گورنمنٹ بات کرے تو بالکل ہم بات کریں گے۔ لیکن شفیع صاحب، یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے اعلامیے میں نہ تو مینڈیٹ کی واپسی نہ خان صاحب کی رہائی، اس کا ذکر نہیں ہے کہ رہائی کا مطالبہ تو ہم بھی نہیں کر رہے، ہم عمران خان تک رسائی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہے تو آپ نے ان کی خطاب کو سنا ہوگا، جو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں چوری ہو جائے، سامان بھی لے جائے، اور پھر جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور وہ کہتے ہیں نہیں سامان پہ بات نہیں ہوگی، ویسے بات چیت کر لیتے ہیں، تو اس کا اشارہ ہی مینڈیٹ کی واپسی تک تھا۔ اور جہاں تک سندھ کا ہمارا دورہ ہے، جس طریقے سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے اپنے مقاصد دورہ پنجاب میں حاصل کی ہیں، جس طرح یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، ان کا ایک بیانیہ تھا کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں، ہم نے پنجاب میں یہ پرفارم کیا، ہم پرفارمنس کے بیس پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ان کا بیانیہ تھا، جو ان کی انویسٹمنٹ تھی، جو ایک امیج بلڈنگ تھی، وہ تو آفریدی صاحب نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ جہاں تک سندھ کی بات ہے، بالکل سندھ کی جس طریقے سے ان کی حکومت نے ہمارے چیف ایگزیکٹو کو ویلکم کیا ہے، وہ کھلے دل سے جس طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں، وہ خراج تحسین بھی ہے، وہ خوش آئین بھی ہے۔ میرا بڑا پرٹنٹ سوال تھا، کیا وزیر اعلیٰ اگر دعوت دیتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ملیں گے ان سے؟ اگر دعوت دی جاتی ہے تو ہم بالکل ملاقات کریں گے سی ایم سندھ کے ساتھ، سی ایم سہیل آفریدی صاحب ملاقات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کرنا ہے، اپنے ورکر سے بھی ملنا ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی کرنی ہے، بار سے ہم نے خطاب کرنا ہے، ہم نے جرنلسٹ سے وہاں پہ ملنا ہے، اس کے ساتھ بہت شکریہ جناب شفیع جان صاحب اور ناصر بٹ صاحب، وقت کی کمی لیکن تشریف لائے۔